اللہ تعالیٰ نے حضرت شایعہ سے کہا قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شایعہ اٹھو تیری زبان پہ وحی آنے والی۔ شایعہ علیہ السلام اٹھے تو ان کی زبان جاری ہو گئی، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان کان کھول، اے زمین توجہ کر، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک بہت عظیم و شان فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے بہت بڑی قدرت کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نبی بھیجے، یحول الریف الی الفلا والملک فی الرعاء، وہ جو چاہتا ہے کہ اونٹ چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے، اس صحراؤں کو سرسبز بر یا معاذ ایاک والتمہد فانہ الذب، معاذ کبھی کسی کی خوشامد نہ کرنا، یہ اگلے کو ذبح کر دینے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شایعہ سے کہا قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شایعہ اٹھو تیری زبان پہ وحی آنے والی۔ شایعہ علیہ السلام اٹھے تو ان کی زبان جاری ہو گئی، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان کان کھول، اے زمین توجہ کر، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک بہت عظیم و شان فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے بہت بڑی قدرت کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نبی بھیجے، یحول الریف الی الفلا والملک فی الرعاء، وہ یہ چاہتا ہے کہ اونٹ چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے، اس صحراؤں کو سرسبز کر دے، اور ایک نبی بھیجے۔ اچھا، ہمارے نبی کی صفات، جیسے ہم اللہ کی صفات نہیں گن سکتے، ہم اپنے نبی کی صفات بھی نہیں گن سکتے، لیکن جو صفت میرے رب نے بیان کی اس پہ آپ سب مستورات مل میرے سمیت ہم غور کریں۔ ان بے شمار صفات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھیج رہا ہوں جو آخری ہوگا، بہت عالی شان صفت ہے، میں بھیج رہا ہوں جو نورانی ہوگا، بہت بڑی صفت ہے، جو علم والا ہوگا، بہت بڑی صفت ہے۔ نہیں، سبحان اللہ، میں بھیج رہا ہوں، یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، لا یقول الخنا، وہ زندگی میں ایک بول بھی ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، ہمارا معاشرے میں کیا ہے، بڑا چھوٹے کو ذلیل کر کے کام لیتا ہے، عزت دے کے کام نہیں لیتا۔ یہ آپ کے دفتروں کا بھی یہی حال ہے، یہ دینی اداروں کا بھی یہی حال ہے، حتیٰ کہ گھروں میں بھی یہی حال ہے، ماں باپ اولاد کو ذلیل کر کے ان سے کام لیتے ہیں، عزت دے کے کام نہیں لیتے۔ اور میرے نبی کو آئے ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے، اور اس سے پہلے پتہ نہیں 1000 برس کی بات ہے، 2000 برس کی بات ہے، جو کہ شایعہ علیہ السلام کا نام تو ملتا ہے کتاب میں، زمانہ کب تھا یہ نہیں ملتا ہے۔ تو ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جس پر معاشرہ بنتا ہے، خوبصورت بنتا ہے، اور اس کے خلاف کرنے سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سیرت النبی کا مقصد ہے کہ ہمیں لائٹ ملے، کہ ہم سیرت کہتے ہیں چلنے کو سیرت، سارا یسیر سیرتن، کہ چلنا، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہے سیرت النبی۔ اب چونکہ دین رواج بن گیا ہے تو کوئی نعرے لگ گئے، کوئی جلسے ہو گئے، چلو جو نیت اچھی سے کر رہا اس کو بھی اللہ اجر دے گا انشاءاللہ، لیکن جو موضوع سیرت ہے کہ میں اپنے نبی کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، ایک تو مجھے آپ کے محکمے کا نام نہیں آتا ہے، لکھ کے دو نا میں نے کی کیا نام ہے، اوکھا جانا ہے توڑا، SECP، اگلا میں نے یاد نہ کرا ہوگا،
نہیں تو میں کافی. ہمارے سارے معاشرے میں اچھا جب اوپر سے دباؤ آ رہا ہے تو چھوٹوں میں کیا ایک ایپ پیدا ہوا ہے، وہ خوش آمد ہے. وہ صاحب کے عتاب سے تبھی بچ سکتے ہیں جب خوش آمد کریں، مکھن لگائیں. مکھن بڑا ملتا ہے توڑے دفتران. اور میرے نبی نے فرمایا لا تطرونی اطرا. خوش آمد کیسے کہتے ہیں؟ میرے اندر ایک کوالٹی ہے ہی نہیں اور وہ میرے ڈھول بجا دے اس کا. اور میرے نبی کی صفات اتنی ہیں کہ ساری دنیا کے علامے کہتے کہتے لکھتے لکھتے بولتے بولتے مر جائیں، ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا. اور پھر فرما رہے ہیں لا تطرونی اطرا. دیکھو میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا. آپ کی تو خوشامد ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی تو مدائی پوری نہیں ہو سکتی، تو خوشامد تو مدح کے بعد ہوتی ہے. وہ تو حمد و ثنا اور مدح کے بعد خوشامد ہوتی ہے. یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کو کہہ رہے ہیں جو بڑے صاحب ایسی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں. تو صرف صاحب کی بات نہیں، ہر جگہ جہاں بھی کرسی ہے اور وہاں چھوٹے کو عزت اور احترام نہیں ہے تو چھوٹے کے پاس ایک ڈبی مکھن کی ہر وقت ہو، وہ ضرور لگائے گا کہ صاحب نے کہ میں جان چھڑائیں. وہ اس کو سیزر کینچی سے سیزر یونان بنا دے گا. سبحان اللہ. واہ. اور آپ نے کہا یا معاذ، یہ بات چھڑ گئی تو تھوڑی سی خوشبی سیرت کی بات ہے. یا معاذ ایاک والتمہد فانہ الذب. معاذ کبھی کسی کی خوشامد نہ کرنا، یہ اگلے کو ذبح کر دینے والی چیز. جتنا انسان بے وقوف خوشامد سے بنتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا. انسان کے پاس ایک علم ہوتا ہے باہر سے، ایک علم میں سیکھوں ڈاکٹر رانجھا صاحب سے، ایک علم خود میرے پاس ہو. جو میرے پاس ذاتی علم ہے وہ طاقتور ہے اس علم سے جو مجھے وانی صاحب سے ملا یا رانجھا صاحب سے ملا، کیونکہ جو میں خود جانتا ہوں وہ زیادہ پاورفل ہے. لیکن ایک جگہ پر آ کر یہ الٹا ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے اچھی طرح کہ میں ایسا نہیں ہوں، پھر بھی خوش آمد سن کے پاگل ہو جاتا ہے اور واقعی میں ہاں ہی ہو جاتا. اور پھر فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر نظام ٹوٹتے ہیں. ہمارے ادارے تباہ ہونے کا ایک سبب خوش آمد. اور خوش آمد کیوں ہو رہی کہ بڑا بدتمیز ہے معافی چاہنے کے ساتھ، کہ اس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، وہ چھوٹے کو عزت نہیں دیتے. میرے نبی نے تو اولاد سب سے بڑی نوکر ہوتی ہے. یعنی باپ اگر بیٹے کو اللہ نہ کرے کسی بات پہ قتل کر دے تو شرن باپ پر قتل کی سزا نہیں. بیٹا قتل کرے تو اس کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے، اس کا جنازہ بھی نہیں. اگر بیٹا باپ کو قتل کرے تو اس کا جنازہ بھی نہیں. اور اس کے اگر بچے ہیں تو کوئی وراثت میں ان کا حق کوئی نہیں ہے. اور باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر پھانسی نہیں ہے، قتل نہیں ہے شرعاً. ویسے کوئی قاضی اپنے ثوابدید پر کوئی سزا دے دے سالوں کی مہینوں کی تو الگ بات ہے. اتنا بڑا حق ہے. اب آگے چلتے ہیں. لا یقول الخنا. اور انانیہ سے اگلا جو آیا ہے وہ بھی انانیت سے متعلق ہے کہ وہ میرے نبی کا بول کیسا ہوگا، تواضع کیسی ہوگی. اب وہ بھی سن لیں. لو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه من سکینته. سبحان. ایسا نبی بھیج رہا ہوں جو خشک لکڑیوں پہ بھی چلے تو اس کے چلنے کی آواز نہ آئے. خشک لکڑیوں پہ کڑ 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 کے چڑیا بھی بیٹھ جائے تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے. اور میرا اللہ فرما رہا ہے
اپنے حبیب کے بارے میں اتنی تواضع والے ہوں گے، اتنی عاجزی والے ہوں گے کہ خشک شاخوں پر بھی قدم رکھیں گے تو آواز نہیں آئے گی۔ اور اس سے بھی اگلی بات، لو یمشی علی السراج لم یطفیہ من تحت قدمیہ، اور وہ چلتے ہوئے چراغ پر، چلتے ہوئے جلتے ہوئے چراغ پر بھی پاؤں رکھیں گے تو چراغ بجھنے نہیں پائے گا۔ کیا تشبیہ ہے! بلندی کتنی ہے؟ قاب قوسین او ادنی۔ اور تواضع کیا ہے کہ خشک لکڑی پہ چلیں تو آواز نہ آئے، چراغ پہ پاؤں رکھیں تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ پچھلے زمانوں سے میرے نبی کے آمد کے اعلان شروع ہوئے، اعلان شروع ہوئے، اعلان شروع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا، چلو اور پیچھے جاتا ہوں، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، شیس علیہ السلام، جن سے ہمارے نبی کی نسل جڑتی ہے، واحد ہمارے نبی ہیں جن کی نسل، جن کی پیڑھی، جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ آج تک کسی کا نسب حضرت آدم تک نہیں پہنچا۔ میں ہر جگہ یہ سناتا ہوں تاکہ ہمارے اندر اپنے نبی کی عظمت، محبت ہمارے اندر کچھ جگہ پکڑے کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک، میرے باپ کسی باپ کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، سب پاکیزہ تھے، سارے پاکیزہ۔ نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ تو میں شیس کی بات کر رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے کہا، وہ بھی نبی تھے، بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے، جس باپ کی پشت میں میرے نبی کی امانت شفٹ ہوتی تھی ان کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا تھا۔ یہاں حضرت ہاشم بازار میں جا رہے تھے، سامنے سے یہودی عورت گزری، اس نے یوں دیکھا تو کہا، ہاشم ایک رات گزار لے میرے پاس، جو لینا ہے لے لے۔ تو حضرت ہاشم نے کہا، بی بی میں تو عزت دار آدمی ہوں اور سردار آدمی ہوں، تو مجھے گناہ کی ایسے کھلم کھلا دعوت دیتا۔ چلے گئے۔ اگلے دن ان کی شادی ہوگی حضرت سلمہ سے بنو نجار میں، یہ مدینہ کی بات۔ 2-3 دن گزرے تو ہاشم بازار سے جا رہے تھے، سامنے سے وہی عورت آ رہی تھی، تو وہ کچھ کہے بغیر گزرنے لگی تو اس کو روک لیا۔ اس سے فرمانے لگے، تم نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ تو اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی، ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار عورت ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا، آخری نبی کا نور دیکھا تھا، تو مجھے طلب ہوئی کہ وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کے لیے وسیلہ بنوں، لیکن وہ تو سلمہ کے نصیب میں تھا، وہ لے گئی، مجھے نہیں چاہیے، مجھے غلط نہ سمجھو۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی یہی پیش آیا، مکہ کے بازار میں جا رہے تھے، سامنے پرانی کتابوں کی عالم خاتون گزری، اس نے دیکھ کر کہا، عبداللہ
تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ لگے تھے، میں 100 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، بی بی مجھے غلط نہ سمجھو، میں عزت دار ہوں۔ کچھ جب شادی ہوگی حضرت آمنہ سے اور وہ نور نبوت ادھر چلا گیا تو وہ خاتون ملی تو فرمانے لگے تم مجھے گناہ کی دعوت تو دے رہی تھی، شادی کر لو۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، آپ کے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا۔ وہ آمنہ کے پاس چلا گیا، مجھے ضرور نہیں، میں شریف عورت ہوں۔ تو میرے نبی کے جتنے آبا ہیں، اجداد ہیں، وہ سب اس نور کے امین تھے، اس کو لے کے چلتے 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 یہاں تک کہ حضرت عبداللہ پر آ کر تو آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے، وہ تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو شیس کہنے لگے کہ ابا جان کیا بیٹا بھی باپ سے قیمتی ہو سکتا ہے؟ بیٹا بھی باپ سے قیمتی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے بیٹا تو اس کی بات کرتا ہے، میں تجھے اس کی امت کا سنوں، امت کا کیا کہ دیکھ تیرے باپ نے ایک خطا کی، جنت سے نکال دیا گیا، وہ ساری زندگی خطائیں کریں گے پھر بھی اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، بیوی سے جدا کر دیا گیا، وہ صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، ان کو ان کی بیویوں سے جدا نہیں کیے گئے۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، کپڑے اتار دی، ینزعنہما لباسہما، وہ صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لباس نہیں اتارے گا۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، 40 سال کے رونے کے بعد توبہ قبول ہوئی، وہ زندگی بھر کی خطائیں ایک بول پہ اللہ ان کی معاف کر دے گا، کہیں گے یا اللہ معاف کر، اللہ کہے گا جاؤ معاف کر۔ تو پہلی کتابیں کہہ رہی ہیں ایک نبی آئے گا، ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا ویرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا لو يمشي على القصب اليابس لم يسمى من تحت قدميه ولو يمشي على السراج لم يطفئه من تحت قدميه وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والحق منطقه والعفو والمعروف خلقه الصدق والوفاء تبعه الهدي إمامه الإسلام ملته أحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأرفع به بعد الخمالة وأكسر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، جو روایت ہے جس کے میں نے چند ٹکڑے آپ کو سنائے اور آگے تبرکاً پورا پڑھ کے سنا دیا، کہ جس میں آپ کی پوری سیرت کا سکیچ اللہ تعالیٰ نے آنے سے ہزاروں سال پہلے بیان کر دیا کہ تواضع ان کا لباس ہوگا، سچائی ان کا بول ہوگا، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوگے، وعدہ نبھانا، سچ بولنا ان کا مزاج ہوگا، اسلام ان کا دین ہوگا، اور ہدایت کے وہ امام ہوں گے۔ ان کے برکت سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کو جہنم سے نجات ملے گی، بھوکوں کو کھانا ملے گا، ننگوں کو کپڑا ملے گا، گمراہوں کو ایمان ملے گا، ہدایت ملے گی، بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملے گا۔ یہ ہزاروں سال پہلے بات چلی، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ تم سب کو دیکھتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 آدمی چھپ کے بیٹھو چوتھا اللہ ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم، 5 اکٹھے ہو تو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، 2 4 اکلا، الا هو معهم، تمہارے ساتھ ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن بتائے گا، اے کی تائی، اے کی تائی، اے کی تائی، اے کی۔ یہ دنیا خود بخود نہیں بنی، اور یہ موت خود بخود نہیں آتی، اور ہم اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون ہے وہ؟
الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا فرمایا، یغشی اللیل النہار، رات دن کا نظام چلایا، یطلبہ خفیفا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے، الشمس سورج، والقمر چاند، والنجوم ستارے، مسخرات بامرہ، اس ایک اللہ کے غلام ہیں۔ الا، غور سے سنو، لہ الخلق والامر، خالق بھی وہ ہے، بادشاہ بھی وہ ہے، اس کی بادشاہی ختم نہیں ہوتی، ان کی بادشاہی 5 سال بعد ختم ہو جاتی ہے، ان کو پھر ووٹ مانگنے پڑتے ہیں، اور اللہ کی بادشاہی کو زوال نہیں ہے، بلکہ ہر کائنات کی ہر چیز کو زوال ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے نے مرنا ہے سوائے اللہ کے، باقی کسی کو بقا نہیں۔ پھر ہمیں کس نے پیدا کیا؟ هو الذی خلقکم، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، کہاں سے؟ من تراب، مٹی سے، پھر ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس سے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس سے گوشت کا ٹکڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس پر یہ شکل بنائی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا زبردست ہے پیدا کرنے والا، ایک وقت میں کروڑوں بچے ماں کے پیٹ میں، مادہ جانوروں کے پیٹ میں، انڈوں کے اندر، پرندوں کے اندر، مچھلیوں کے اندر، سانپ کے اندر، بچھو کے اندر، کائنات میں کتنی مادہ ہیں، اور تیرا رب وہ رب ہے جو کسی سے غافل نہیں، سب کو ٹھیک ٹھیک بناتا ہے۔ چوہے سے بلی نہیں پیدا ہوتی، بلی سے چوہا نہیں پیدا ہوتا، آم پر سیب نہیں لگتا، سیب پر امرود نہیں لگتا، یہ تیرا میرا رب ہے۔ اچھا انہوں نے بڑھایا کیوں ہے؟ ایسی کوئی درخواست دیتے ہیں بے سانو بنا، تو وہ کہتا میں نے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں زندگی بھی دینی ہے اور میں نے تمہیں موت بھی دینی ہے۔ ماں کے ذریعات کی وفات صرف اس کی اکیلی نہیں، یہ سارا مجمع طارق جمیل سمیت ایک دن مٹی کے نیچے ہو، سب کا مقدر مٹی ہے، سب کا مقدر مٹی ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مفلد، اگر اس دنیا میں کوئی باقی رہتا تو میرے اللہ کا محبوب تھا جو ہمیشہ باقی رہتا، اور اللہ نے انہیں بھی فرمایا میرے محبوب عش ما شئت، آپ کے لیے کوئی قید کوئی نہیں، ساڑھے واسطے تا ٹائم وہ کر رہے اس آ جاؤنا ٹلنا کوئی نہیں ہو، لیکن اللہ نے اپنے اکیلے محبوب سے فرمایا عش ما شئت، میرے محبوب آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، جب آپ کہیں گے اس وقت، لیکن انک میت، موت آپ کو بھی آئے گا، صرف آپ کا رب ہے جو مرنے سے پاک ہے، حی لا یموت، زندہ ہے، موت سے پاک ہے، الحی القیوم،
ہمیشہ قائم، ہمیشہ زندہ، لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کی ساری بادشاہی اس کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکا اس کی اجازت کے بغیر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے سب کو اتنا ملتا ہے جتنا وہ دیتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ ہن تسی دسو یہ کرسی ایڈی وڈی ہوئی ہے کہ سات زمین آسمان دے ہیٹھ آ جاویں، او آپ کیڈا وڈا اس اینا دیا تو کرسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں وہ بھی وٹی جاندیاں، کدی کوئی بیٹھا ہوندا کدی کوئی بیٹھا ہوندا، تو میرا رب کہتا وسع کرسیہ السماوات والارض، تیرے رب کی کرسی نے زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا، ایک نہیں پوری ایک جماعت ہے فرشتوں کی، ان کا نام ہے صدل و کن، صدل و کن، وہ اپنا انگوٹھا انج کر دے وے، انگوٹھا اندر تے 7 سمندر دا پانی سٹو ایک قطرہ ہیٹھا نہیں جاوے، جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے، میں نے تقریباً سارے سمندروں میں سفر کیا ہوا ہے، میں ان کی ہیبت کو جانتا ہوں، تو جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور وہ بڑا منالا کی وجہ ہوئے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تم سب کو دیکھتا ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 آدمی چھپ کے بیٹھو چوتھا اللہ ہے، ولا 5 الا هو سادسهم، 5 اکٹھے ہو تو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنا من ذلك ولا اکثر، 2 4 اکلا، الا هو معهم، تمہارے ساتھ ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، پھر وہ تمہیں قیامت کے بتائے گا، اے کیتا ہی، اے کیتا ہی، اے کیتا ہی، اے کیتا ہی، انکار ہوگا۔ یہاں تو ایف آئی آر بھی بدل جاتی ہے، جج بھی خریدے جاتے ہیں، وکیل بھی خریدے جاتے ہیں، لیکن جو ایف آئی آر اے 2 فرشتے لکھ دے پین انہوں کوئی وٹا سکتا اور قیامت دن ان کو انکار کر سکتا؟ یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتینا بها وکفى بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر تیرا ظلم ہوا کہ تیری نیکی ہوئی تو تیرا رب تجھے دکھا دے گا، اقرأ کتابک، اے پڑھ، اے پڑھ، اے پڑھ، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج میں کوئی گواہ نہیں لاتا، تیری اپنی کاپی تیرے اوپر گواہ ہے، اس لیے آج سے وہ مر گیا، وہ ایک ہی بڑی نہیں، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میری ہر شے لکھ چھڈی، میں انتا کسی نے دسیا ہی کوئی نہ ہے، اس نے میری ہر شے لکھ چھڈی، وجدوا ما عملوا حاضرا، اندھیروں میں کیا، اجالوں میں کیا، غار میں کیا، پہاڑ میں کیا، صحرا میں کیا، جنگل میں کیا، گھر میں کیا، کمرے میں کیا، جہاں بھی کیا، اکیلے کیا، مجمع میں کیا، اچھا کیا، برا کیا، اللہ ایسے تصویر چلا دے گا، ایویک 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 ایویک۔ تو یہ زندگی موت کیوں ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون دنیا کو راضی کرتا ہے۔
کون ایمان بچا کر دنیا کا سودا کر دیتا ہے اور کون ایمان کو بیچ کر دنیا خرید لیتا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او معتقها۔ دنیا کا بازار گرم ہے، کچھ لوگ ایمان بیچ کے اپنے لیے تباہی خرید رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جان کو بیچ کر اپنے لیے آبادی اور کامیابی خرید رہے ہیں۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی لڑ نہیں سکتا، صرف اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عش ما شئت۔ بلکہ جس دن آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کے 10 سے 11 بجے کا ٹائم، آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب کو سلام دعا کر کے رخصت فرمایا، پھر بیٹی کو بلایا، اس سے فرمایا ذرا اپنا کان نیڑے کر۔ انہوں نے ایسے کیا کہ میری بیٹی میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی، پھر کہنے لگے اور کان نیڑے کر، پھر انہوں نے ایسے کیا کہ رو نہیں، تیری میری جلدی ملاقات ہونے لیے۔ 6 مہینے بعد بیٹی کو بلا لی، پھر اس کے بعد حسنین کو بلایا اور ان کو ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، کسی کی دفعہ بھی نہیں روئے، لیکن جب اب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، سجے کھبے دا فرق، چھوٹے وڈے دا فرق، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، اور حسن سر سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کی تصویر تھے۔ تو اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، لیکن دونوں کو ایسے اٹھاتے، اس کو ادھر، اس کو ادھر۔ جب ایسے کیا تو ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کا سر کٹتے ہوئے نیزے پہ چڑھتا دیکھا، تو آپ کے آنسو نکل آئے، اور آپ کے آنسو نکل آئے، لیکن میں قربان جاؤں، اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا، اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ پھر مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا کرتے رہے، آہستہ آہستہ پتہ نہیں کی دعا کی، پھر ان کو بھی بھیج دیا۔ جب یہ سارے چلے گئے تو جبریل آتے کھلو گیا، چپ، کدی وہ چپ نہیں ہویا، اور آ کے چپ کر کے کھلو گیا۔ آپ فرمایا خیریت کی گل دا یا رسول اللہ، موت دا فرشتہ باہر کھلوتا ہے، اندر آمن دی اجازت منگدا ہے۔ کسی بادشاہ کو پوچھے اسرائیل کہ میں آما کہ نہ آما؟ دنیا دا سب تو وڈا بادشاہ چنگیز خان، اس نام مراد دی قبر دا ہی پتہ کوئی، سکندر اعظم دی قبر دا ہی پتہ کوئی۔ تو آپ فرمایا آ جاوے، تو موت دا فرشتہ اندر آیا، اندر السلام علیکہ یا رسول اللہ، رکھن لگا میں آج تک کدی کسی نے سلام نہیں کیا، پہلی ہستی ہو جنہوں میں سلام کر رہا ہے۔ پھر فرمایا تساں پہلی ہستی ہو، میرے رب فرمایا اندر جاون دی اجازت منگی، جے لب جاوے تا اندر جاویں، نہیں تا واپس آ جاویں۔ پوچھے گا کسے حراج قریشی سید سو کلو اللہ تعالیٰ، ملک الموجی میں اندر آ جاؤں ایتھوں نہ پڑھائیں تا آؤ گئے۔ پھر آکھن لگا آپ دے رب نے فرمایا کہ آمنا چاہمن تا لے آمن، تے جے رانا چاہمن تا چھڑتے آ جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرمایا کہ میں آکھاں
تو میری جان بھی کر لیسا ہے یہ کر لیسا ہے تو اللہ دا امر میری جان بھی نکال لو گے کہا جی نکال لوں تو پھر آپ نے جبریل نو آپ نے ہی ویکھیا میرے حال ویکھو ذرا بندہ اکھیاں نال پوچھدا ہے نا کی صلاح ہے کی صلاح اینی کر کے اینی کر کی صلاح ہے تو جبریل آکھیا یا رسول اللہ اللہ توڑے ملاقات دے شوق